اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور اسی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ اردو حروف تہجی کی تفصیل کے حوالے سے بات جاری ہے اور آج ہے قسط نمبر 11 اور یہ ہے انفرادی حروف۔ اس سے پہلے ہم نے انفرادی حروف کی تعریف بھی کی تھی قسط نمبر 10 میں، وہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انفرادی حروف کے حوالے سے آج ہم جن حروف کی تفصیل بیان کر رہے ہیں وہ ہے لام، میم، نون، واو۔ ان چار حروف کی تفصیل آج ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے لام۔ تو لام کیا ہے؟ یہ اردو کا 30واں حرف ہے، فارسی کا 27واں حرف ہے، عربی کا 23واں حرف ہے اور ہندی میں یہ 28واں حرف تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی اردو کا 30واں حرف یہ لام ہے، فارسی کا 27واں حرف لام ہے، عربی کا 23واں حرف لام ہے اور ہندی کا 28واں حرف یہ لام ہے۔ ابجد کے لحاظ سے اس کی اعداد بنتی ہے 30۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں میم کی طرف۔ تو میم یہ اردو کا 31واں حرف ہے، فارسی کا 28واں حرف ہے، عربی کا 24واں حرف ہے اور ہندی کا یہ 25واں حرف تصور کیا جاتا ہے اور یہ حساب ابجد کے لحاظ سے 40 عدد رکھنے والا حرف ہے میم۔ پھر اس کے بعد ہے نون۔ تو نون اردو کا 32واں حرف ہے، فارسی کا 29واں حرف ہے، عربی کا 25واں حرف ہے اور ہندی کا یہ 20واں حرف تصور کیا جاتا ہے اور ابجد کے حساب کے لحاظ سے اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ ہے 50۔ تو یہ 50 اعداد رکھنے والا حرف ہے۔ اس کی ایک اور شکل جسے نون غنہ کہا جاتا ہے یہ بھی موجود ہے۔ اسے نون غنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر اسے نون غیر منقوطہ بھی کہتے ہیں۔ نون غیر منقوطہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نون جس کے اوپر یا جس کے اندر کوئی نقطہ موجود نہ ہو، جیسے اس کی شکل یہ ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز عموماً ناک میں سے نکالی جاتی ہے اور یہ زیادہ تر فرانسیسی وغیرہ جیسی زبانوں میں پائی جاتی ہے اس کی یہ آواز۔ تو آپ نے دیکھا کہ نون سے مراد کیا ہے اور نون کی حیثیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے واو۔ یہ اردو کا 23واں حرف تصور کیا جاتا ہے، فارسی میں تعداد کے لحاظ سے یہ 23واں ہے، عربی کا یہ 26واں، ہندی کا 29واں حرف تصور کیا جاتا ہے۔ واو اردو کا 33واں، فارسی کا 23واں، عربی کا 26واں اور ہندی کا 29واں حرف شمار کیا جاتا ہے اور ابجد کے حساب کے لحاظ سے اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ ہے 6۔ تو امید ہے کہ آج آپ نے مزید 4 انفرادی حروف کے حوالے سے اچھی طرح سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔